کہتے ہیں پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب میں سلام پھیرتا ہوں ادھر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ اپنا چہرہ ادھر ہی پھیر لیتے ہیں، لیکن جب میں ادھر سلام پھیرتا ہوں تو پھر ادھر سلام پھیرتے ہوئے میرے چہرے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہوتی ہے۔ جان بوجھ کے میں قریب جاتا اور قریب پہنچ کر زور سے کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور پھر آپ کے ہونٹ مبارک پر غور کرتا کہ دیکھوں جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ زور سے تو جواب نہیں دیں گے لیکن ہونٹ آپ کے حرکت کرتے ہیں کہ نہیں، تو دیکھا کہ لب مبارک حرکت کر رہے ہیں تو دل کے اندر ایک سرور پیدا ہوتا ہے۔ کہا مجھے سب سے بڑا غم یہ تھا کہ اگر یہ بائیکاٹ کے عالم میں اگر اللہ کا پیام آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو قسم ہے قیامت تک اور میرے مرنے تک کبھی کوئی صحابی میرے ساتھ بات نہیں کرے گا۔ اتنا اتباع ہے حضرات صحابہ کرام کے اندر۔ اپنے گھر کی چھت پر چڑھے تھے اور گھر کی چھت پر پڑوس میں اپنے جو ایک رشتہ دار بھائی رہتے تھے ان کو سلام کیا، بمشکل تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور پھر ان سے پوچھا کہ میں بھائی ایمان والا ہوں کہ نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہوں کہ نہیں، میرا ایمان سچا ہے کہ نہیں۔ وہ ہر چیز کے جواب میں یہی کہتا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول جانے زیادہ۔ کہتے ہیں روتا ہوا میں اوپر سے اتر آیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دوسری طرف مجھے یہ خیال تھا کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا یہ بائیکاٹ کے درمیان تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید میرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائیں گے، اور ایسی ناراضگی کے عالم میں اگر حضور اللہ کے حضور میں پہنچا تو معلوم نہیں وہاں کیا بنے گا۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی محبتوں کی بات ہے دوستو۔ یہ سچے محبت رکھنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اطاعت کا جذبہ دیکھیے کہ مجال ہے کہ کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف چھپے اور خفیہ طریقے سے بات کر لیتا، نہیں ملتی ہے اس کی کوئی روایت۔ لیکن جس دن اعلان ہوا کہ آج ان کی توبہ کو قبول کر لیا گیا، ان کی سچائی کو تسلیم کر لیا گیا، تو کہتے ہیں جو صحابہ بات نہیں کرتے تھے، جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے ہیں تو وہاں ان کو دروازے پر دیکھ کر صحابہ بے تحاشا دوڑے اور جا کر کے ان کو سینے سے لگائے اور مبارکباد پیش کی۔ فرماتے ہیں میری زندگی میں اس سے بہتر کوئی دن نہیں آیا کہ مجھے حق تعالی شانہ کی طرف سے میری توبہ کے قبول ہونے کی بشارت ہی نہیں ملی، بلکہ صحابہ نے مبارکباد دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراہٹ سے کھلا ہوا تھا، اور انار کے دانوں کی طرح آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، اور آپ نے کہا کعب مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ بڑا عجیب و غریب منظر حدیث شریف کے اندر پیش کیا گیا۔ کہتے ہیں اس واقعے سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اب میں نے قسم کھائی ہے اس بات کی کہ زندگی میں چاہے معاملہ ادھر کا ادھر ہو جائے لیکن سچ کا دامن کسی طرح سے نہیں چھوڑوں گا، سچائی سے کبھی ہٹوں گا نہیں، چاہے جان دے دینی پڑے تو دے دوں گا، اس بنا پر کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ سچائی کا نتیجہ امتحان اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اب یہ قرآن پاک کی خوبی ہے، تقوی اختیار کرنے کو بھی فرما رہے ہیں اور یوں فرماتے ہیں سچوں کے ساتھ رہو۔ معلوم ہوا جو سچا ہے وہی حقیقت میں متقی ہے، تو تقوی حاصل کرنا ہوگا تو صادقین کے پاس جانا پڑے گا، اس لیے کہ صادقین حقیقت میں متقین ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے کو بھی بتایا، اور تقوی جہاں حاصل ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھنے کو بھی کہا کہ اہل اللہ کے پاس بیٹھو تو پھر ان کی سچائیوں سے تم درجہ تقوی پر پہنچو گے، متقی بن جاؤ۔ اہل اللہ سے وابستہ ہونا۔
بہرحال حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان سے نکل گئے، اور میدان سے نکلنے کے بعد ایک جگہ پر نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کے لیے ٹھہرے۔ پیچھے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کا ایک آدمی بھی ساتھ چلا، وہ بھی ساتھ چلا، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ آپ امام بن جائیے، میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ بہت بہادر تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے اپنی جگہ واقعات جو ہیں ان کی سوانح آپ پڑھیں تو اس میں نظر آئیں گے، اور احادیث میں اس کا ذکر بھی ہوا ہے۔ اب جب نماز میں سجدے میں پہنچے تو وہ ظالم جو تھا اس نے آپ کی گردن کے اوپر تلوار ماری، اور سجدے کے اندر آپ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ وہ دنیا کو سامنے رکھ کر کے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو شہید کر رہا ہے، اور شہادت کے بعد دوڑتا ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیمپ میں پہنچا۔ آپ جس خیمے میں تھے وہاں جلدی سے اجازت مانگ کے گیا، اور جا کر کے کہا کہ حضرت میں ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں آپ کے لیے۔ فرماؤ کیا بات ہے؟ کہا میں نے آج آپ کے جو دشمن تھے زبیر ان کو قتل کر ڈالا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ لے میں بھی تجھے ایک خوشخبری یہ دیتا ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زبیر کا قاتل جہنمی ہوگا، میں بھی تجھے جہنم کی بشارت دیتا ہوں۔ تو چاہتا تھا مجھے خوش کرے، لیکن تو نے میرے دل کو غمگین کیا ہے۔ اس آدمی نے دیکھا کہ بجائے انعام ملنے کے اوپر سے مجھے جہنم کی خبر سنائی جا رہی ہے، تو نے صحابی رسول کے اوپر جو ہے تلوار اٹھائی، تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا جنت کے اندر۔ اتنا بدحواس ہوا اس جملے کے بعد کہ اس نے خود اپنے آپ کو جو ہے خنجر گھونپ کر کے ختم کر ڈالا، اور خودکشی کرنے والے کے لیے جہنم طے شدہ ہے ہی۔ فرمایا لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالکل سچا ہو گیا۔ بات تو قاتل پر چل رہی تھی کہ فیروز جس کو ابو اللولو کہا جا رہا ہے اس نے وار کیے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو اٹھا کر لے جایا گیا، لیکن اس اللہ کے بندے نے خود نے بھی خودکشی کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے جلیل القدر تمام صحابہ کرام موجود تھے، اور عجیب مدینہ منورہ کا اس وقت عالم ہو گیا تھا، صف ماتم جیسے کہ بچھی ہوئی ہے۔ لے جایا گیا گھر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی زیادہ آپ کے اوپر طاری رہتی ہے، اور خادم اور تیماردار جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ جب اذان کا وقت ہوتا تو کان کے اندر کہتے امیر المومنین اذان ہو رہی ہے، تو بالکل ہوش آ جاتا، اور ہوش میں آ کر اگرچہ مسجد میں نہیں تشریف لے جا سکتے تھے، لیکن یہ جملہ فرماتے تھے اچھا کیا تم نے اذان کے بارے میں مجھے متوجہ کیا، مجھے متنبہ کیا، اس بنا پر کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو اذان سنے اور نماز کو نہ جائے، کوئی عذر بھی اس کو نہ ہو اور پھر بھی نماز میں نہ جائے۔ یہ عالم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ بستر پر ہیں، لیکن حق بات کا کہنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ سلسلہ وہاں بھی جاری ہے، اور اس کے سلسلے میں بھی عجیب و غریب واقعات جو ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی اس طرح سے گزری ہے۔ کہتے ہیں ایک چور کو پکڑ کے لایا گیا تو ثابت ہو گیا کہ چوری کی ہے، آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔